اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، انسان خطا کا پتلا ہے، اور چاہے نہ چاہے، جانے انجانے، دانستہ کبھی غیر دانستگی میں انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، کبھی صغیرہ کبھی کبیرہ گناہ۔ وہ پاک پروردگار عالم کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے۔ اس کی شان رحیمی دیکھیے کہ اس نے اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑا، اس نے اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ وہ پاک پروردگار عالم کتنا کریم ہے کہ سورہ زمر میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، یعنی آپ دیکھیں اللہ رب العزت اپنے ان بندوں سے فرما رہا ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، زیادتی کی، کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یعنی اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، بس توبہ استغفار کیجئے، اس رب کائنات کے حضور معافی مانگیے، توبہ کیجئے، وہ پاک پروردگار عالم معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ کے فضائل پر آج ہم بات کریں گے، یعنی فضائل توبہ آج کا ہمارا عنوان ہے۔ وہ رب کائنات محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اور وہ رات کی تاریکی میں چھپ کر بہائے گئے ایک آنسو کی بھی قدر کرتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بڑا رحیم ہے۔ توبہ کے بہت سارے فضائل ہیں، آج فضائل توبہ پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات اس عنوان پر گفتگو کے لیے رونق افروز ہیں، آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہے ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ، اسلامی طرز پر ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی زینب، میرے اللہ کا احسان ہے۔ اور ان کے ساتھ جو شخصیت رونق افروز ہے، ماشاء اللہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، سعدیہ سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سعدیہ؟ خیریت سے ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ دونوں کو میری پہچان میں۔ آپ فضائل توبہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اور بہت ہی عمدہ عنوان توبہ کا مفہوم سے آغاز کر لیتے ہیں۔ آپ توبہ کا مفہوم آپ ارشاد فرمائیے گا، توبہ کی جو اہمیت ہے از روئے قرآن ارشاد فرمائیے گا، از روئے حدیث بھی بیان کیجیے گا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کا مفہوم ہے واپس آنا، گناہوں سے پلٹنا، ندامت کرنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، گناہوں پر ندامت اور ان سے مغفرت کے لیے معافی کی درخواست کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کی اہمیت اس لیے بھی ہے زینب صاحبہ کہ گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا راستہ ہے، اور دنیا اور آخرت میں فلاح و کامرانی کی کنجی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو توبہ کرنے کا حکم دیا کہ اے میرے بندوں توبہ کرو خالص نیتی کے ساتھ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں اللہ کے لیے خالص توبہ کرو۔ کوئی بعید نہیں کہ تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تم کو ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے دریا بہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس دن اللہ نہ نبی کو شرمندہ ہونے دے گا، نہ ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، ان کا نور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ اے میرے رب ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل فرما دیجئے، ہمیں بخش دیجئے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے رب ہماری توبہ قبول کیجئے، ہمیں بخش دیجئے، بے شک تو ہماری توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ آمین۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے، نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے اولاد آدم اگر تیرے گناہ آسمانوں کو چھونے لگے تو میں اپنی رحمت سے تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، بے شک بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں پر توبہ کر لے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہوں پر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو درج کرنے والے فرشتوں سے اس گناہوں کو فراموش کرا دیتے اللہ اکبر، ہیں، زمین سبحان کے اللہ، جس ٹکڑے پر اس نے گناہ کیے ہیں اس سے مٹا دیتے ہیں، سبحان اور ان کے اعضاء سے، جن اعضاء سے وہ گناہ کرتا تھا ان اعضاء سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی چیز کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا وہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، بے شک۔ اور جب بہت گناہگار شخص کی توبہ قبول ہوتی ہے تو فرشتے خوشیاں مناتے ہیں اور آسمانوں پر چراغاں ہوتا ہے۔ سبحان نبی اللہ۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ ایک دروازے کا نام ہے جو موت کی آخری ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ توبہ ایک دروازہ ہے جس کے دونوں کواڑ میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، آج ہم توبہ پہ بات کر رہے ہیں اور یہی بات لہم فکریہ ہے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر تو اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کیے، بے شک، ہم پر بے تو شک۔ توبہ کے دروازے بند نہیں کیے۔ یہی پیغام ہے کہ صرف آنکھیں کھولنے کی دیر ہے۔ بے شک۔ اگر ابھی بھی ہم اپنی آنکھیں کھول لیں، اپنے نفس اور اپنے ضمیر کو جگا لیں اور سچے دل سے اپنے گناہوں پر توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں تو میرا رب تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، بے شک، بے ہم پر رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، الہ العالمین ہے۔ تو پروردگار عالم تیری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، توابین کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والوں سے وہ پاک پروردگار عالم محبت کرتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سعدی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، توبہ کے فضائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ میں چاہوں گی توبہ کی جو شرائط ہیں اور ان کے لوازمات ہیں ان پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ توبہ کے حوالے سے قرآن و حدیث سے گفتگو ہوئی۔ اب جہاں تک توبہ کی شرائط اور لوازمات کی بات ہے، دیکھیے توبہ دین اسلام میں بندے اور اللہ کے درمیان کے تعلق کی اصلاح کا سب سے بہترین اور خوبصورت اور مضبوط ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر ہم توبہ کے لغوی معنی دیکھیں تو پلٹ آنا، رجوع کرنا، اور اصطلاح میں دیکھیں تو گناہ ہونا، اس پر نادم ہونا، اور پھر دل سے اس کا اقرار کرنا کہ واقعی میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ امام نووی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک توبہ کی جو حقیقت ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بندے سے گناہ ہو، وہ اس پر نادم ہو اور پھر اس کو دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اب جہاں تک شرائط کی بات ہے تو ہم دیکھیں تو ہمیں پہلی شرط پتہ چلتی ہے قرآن پاک کی ہی روح سے۔ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ کا مفہوم بیان کروں تو اہل ایمان سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں، تو پھر وہ فوراً اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، اپنی غلطی کو اقرار کرتے ہیں اور وہ اس پر اصرار نہیں کرتے ہیں کہ ہم اس کو جاری رکھیں۔ یعنی آیت مبارکہ کے مفہوم کے مطابق بتا رہی ہوں۔ تو قرآن پاک سے پتہ چلا کہ پہلی شرط ہے کہ گناہ ہو گیا تو اس کا اقرار کیا کہ ہاں واقعی میں ہم سے یہ گناہ ہو گیا، اور اس پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ دوسری اہم شرط ہے کہ وہ ندامت سے جھک جاتا ہے کہ رب العزت کا حکم ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں اس بارگاہ میں، میرے اللہ کے علاوہ تو کوئی دربار ہی نہیں ہے نا کہ جہاں میں جھکوں۔ تو دوسری شرط ہے کہ وہ ندامت کے ساتھ جھکتا ہے، اور یہ شرائط بھی امام نووی علیہ رحمہ نے بیان کیے کہ جو بندے اور اللہ کے درمیان کا تعلق ہے نا،
تو اس میں توبہ کی 3 شرائط ہے. اس میں سے شرائط پہلی شرط ہے کہ بندے سے گناہ ہوا تو اس نے اس کا اقرار کیا ہے. دوسرا یہ کہ اس نے ندامت کے ساتھ وہ جھک گیا ہے, نادم ہے وہ کہ رب مجھ سے غلطی ہو گئی. اور تیسری شرط یہ ہے کہ پھر وہ اس پر بالکل پکا مہر لگا دے کہ اب مجھے اس گناہ کی طرف نہیں جانا. کیونکہ دیکھیے جب بندہ نادم ہو جاتا ہے تو اصل توبہ وہی ہے, اور پھر وہ اس طرف نہیں جاتا ہے, وہ پختہ ارادہ کرتا ہے. امام نبوی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں اگر اس میں سے کسی ایک شرط میں بھی کمی ہو جائے تو وہ توبہ درست نہیں ہے. توبہ کے درست ہونے کا بھی انداز یہی ہے کہ تینوں شرطیں مکمل ہو. اور اگر اس کا تعلق بندے کے ساتھ ہے تو چوتھی شرط یہ ایڈ ہو جائے گی کہ اگر اس نے کسی کا مال غصب کیا ہے تو اس کو واپس کرے, کسی پر ظلم کیا تو اس سے معافی مانگے, کسی کی غیبت کی ہے, کسی کو نقصان پہنچایا ہے تو اس سے معافی تلافی کرے. یعنی 3 کا تعلق حقوق اللہ سے, تو اگر حقوق العباد سے تعلق ہے تو وہ چوتھی شرط بھی ایڈ ہو جائے گی. ورنہ اگر صرف اللہ رب العزت کے دیے ہوئے احکامات کی نافرمانی کر لی تو اس پر توبہ اور استغفار کریں گے تو 3 شرائط ہیں کہ نادم بھی ہونا ہے, اصرار بھی کرنا ہے, اور پھر کبھی نہ کرنے کی نیت بھی پختہ کرنی ہے. اور لوازمات کی جہاں تک بات ہوئی مختصر بتاؤں تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے لوازمات میں سب سے اہم چیز ہے خالص نیت, اخلاص کے ساتھ توبہ کے لیے جھک جانا ہے. وہ رب آپ کو بخشش و مغفرت کی توفیق دیتا ہے تو وہ معاف بھی فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی آئندہ گناہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کرنا ہے کہ بس مجھے اس گناہ کی طرف پھلٹنا بھی نہیں ہے, بھٹکنا بھی نہیں ہے, دور سے بھی اس گناہ کی طرف نہیں دیکھنا ہے, اور اس سچی توبہ کرنی ہے اس پاک پروردگار عالم کے حضور. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور آج ہم فضائل توبہ کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے جانا کہ کیا توبہ کتنی ضروری ہے, اللہ کو کتنی پسند ہے, اللہ کو بندے کا پلٹنا, اس کی جانب رجوع کرنا, بار بار اس کی طرف بڑھنا اور توبہ اور استغفار کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے, اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے. یعنی اگر ہمارے گناہ پہاڑ کے برابر بھی ہو جائیں, اس کی طرف لوٹ آئیں تو وہ رب کائنات معاف فرما دیتا ہے. ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود دو مہمان شخصیات ہیں, یعنی ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں, سعدیہ سعید صاحبہ بھی تشریف رکھتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, اب فضائل توبہ, جس طرح سے آپ فضائل توبہ بھی بیان کیجیے گا, اور ان کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہوں گی کہ زندگی پر جو اس کے اثرات, جو مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں توبہ کے تعلق سے, وہ ارشاد فرمائیے گا. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے 4 ستون ہیں. زبان سے معافی مانگنا, دل سے پشیماں ہونا, اعضاء کو گناہ سے بچانا, اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا. دیکھیے زینب صاحبہ, توبہ باطن کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. توبہ توفیقات الہی کا بہترین تحفہ ہے. توبہ اللہ کی عظیم نعمت اور روحانی انقلاب کا ذریعہ ہے. جب بندہ اللہ کے حضور سچی توبہ کرتا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, تو اس کے مثبت اثرات زندگی کے ہر حصے میں پڑتے ہیں. جب بندہ اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے گا. وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ شیطان سے دور رحمان کے قریب ہو جاتا ہے. وہ گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے. اسے تو ہدایت کی دولت مل جاتی ہے, اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے. وہ گناہوں سے بچاؤ اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا راستہ اختیار کر لیتا ہے گا, اور گناہوں کے دلدل سے نکل کر ایک کامیاب زندگی گزارتا ہے. دیکھیے اس کی انسان کی زندگی پر بہت مثبت اثرات پڑتے ہیں. سب سے بڑا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو روحانی سکون حاصل ہوتا ہے جب وہ اللہ کے حضور سچی توبہ کر لیتا ہے. ہر انسان خطا کار ہے, اور بہترین خطا کار وہ جو اپنے گناہوں پر معافی مانگے. جب انسان اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی قلب کی, اس کی روح کی اصلاح ہوتی ہے. اس کا قلب ظاہری اور باطنی آلودگیوں سے پاک ہو جاتا ہے. اسے روحانی سکون حاصل ہوتا ہے, وہ ایک مطمئن زندگی گزارتا ہے. دیکھیے دوسرا مثبت اثر اس کا یہ پڑتا ہے کہ انسان اخلاق کی بلندیوں کو چھونے لگتا ہے. جب انسان
برائیوں سے دور ہو جاتا ہے، نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، تو آلریڈی وہ برائیوں کی طرف پھر پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا، گناہ کرنے سے پرہیز کرتا ہے گا، اور جھوٹ، منافقت، خیانت ان جیسی برائیوں سے دور ہو جاتا ہے اور وہ اخلاق کی بلندیوں کو چھونے لگتا ہے۔ جو شخص اللہ کے حضور سچی توبہ کرتا ہے تو اسے اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے اور اسے اللہ کی رحمت چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ اس کے اثرات انسان کی زندگی پہ پڑتے ہیں۔ جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو زینب صاحبہ اس کے رزق میں برکت شروع ہو جاتی ہے، اس کی عمر میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ اسے آزمائشوں سے نکال دیتا ہے، اللہ اس کی زندگی کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو ختم کر کے اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے اور اس رب سے اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ایک نوجوان جو تھا، اس نے جب دوزخ کا ذکر سنا تو اپنے کپڑے اتارے اور گرم لیٹ پہ لیٹ گیا اور کہنے لگا کہ اے میرے نفس، اور تڑپنے لگا کہ جب یہ گرم ریت کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو دوزخ کی آگ کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ اور ہم کتنے بے خبر ہو گئے کہ ہم رات دن سو کر گزارتے ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس کھڑے یہ بات سن رہے تھے۔ پھر نبی نے نوجوان کو بلایا اور کہنے لگا کہ خوش ہو جا، تیرے رب نے تو تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں اور فرشتوں کے سامنے تجھ پر فخر فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اتنا خوف رکھتا ہے اللہ کا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اللہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے ساتھ ساتھ سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور زینب کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو باعمل ہو۔ آج ہم نے توبہ کی تو آئندہ ہم گناہ نہ کرنے کا عزم بھی کریں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اب حقوق اللہ کی جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، وہ پاک پروردگار عالم کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن سعدیہ جس طرح سے ہم نے حقوق العباد کے بارے میں سنا، اور اگر ہم بندوں کے حق تلفی ہو جائے تو ظاہر ہے اللہ سے جب ہم توبہ کرتے ہیں، جب بندہ معاف کرے گا تو اللہ رب العزت توبہ قبول فرمائے گا۔ جب بندہ معاف کر دے گا اور اللہ رب العزت سے کسی بندہ جب گڑ گڑا کر معافی مانگے گا، اس بندے سے بھی معافی مانگے جس سے کوتاہی ہوئی ہے، حق تلفی ہوئی ہے۔ اب ازالہ اگر ممکن ہے تو پھر ازالہ کیا جائے گا، حق تلفی ہو گئی اگر کسی کی ازالہ ضروری ہے، اور اگر ازالہ ممکن ہی نہیں ہے تو پھر اس کیا کیا جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پہلے ایک بہت عام بات کہ حقوق العباد اس طرح ضروری ہیں کہ جب آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو مشکل میں ڈالا ہے، کسی کی طرف سے حق تلفی کی ہے آپ نے، تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ اور صرف ظاہری زبانی کلامی بات نہیں ہے، دل سے اس چیز کو تسلیم کرنا ہے، اس چیز کو ماننا ہے۔ ساری چیزیں ہمیں دین مطالعہ شریعت اسلام ہمیں بتاتی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو بعض اوقات فقہ کرام ہمیں بتاتے ہیں کہ بعض صورتوں میں اس طرح سے ازالہ ممکن نہیں ہوتا، یعنی کہ اگر آپ نے کسی کا مال غصب کر لیا ہے، اس کا مال کھا لیا ہے، اب اس جس کا جو اصل مالک تھا اس کا بھی پتہ نہیں چل رہا، اس کے ورثہ تک بھی رسائی نہیں ہے، تو حکم ہے کہ پھر اس کی جانب سے وہ صدقہ کر دو سارا، وہ واجب ہے تم پر۔ صحیح ہے۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو۔ لیکن اگر اس کے ورثہ مل جائیں یا مالک آ جائے تو پھر ان کو اختیار ہے کہ وہ صدقہ قبول کریں یا پھر وہ اپنے مال کو طلب کر لیں، تو پھر اس شخص کو دینا لازم ہو جائے گا، پھر وہ اس کو ادا کرے۔ معافی کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اب اسی طرح کہ ہم لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں، ان پہ بہتان لگا دیتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کی غیبت کرتے ہیں، دل میں بغض رکھتے ہیں، ساری چیزیں ہیں، اور کسی پر بھی کوئی بھی بات کر کے آ جاتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ اس شخص کو آپ جا کر کہیں گے اور بڑا نقصان ہونے کا خطرہ ہے یا زیادہ گفتگو بڑھ جائے گی یا زیادہ یہ معاملہ بڑھ جائے گا، تو پھر اس صورت میں حکم ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو، اس کے حق میں دعا کرو، اس کی جہاں تم نے برائی کی ہے وہاں اس کی تعریف کرو۔ یہ اس کا ایک حل ہے کہ تم ان تمام لوازمات کا اہتمام کرو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ پشیمانی سے جھکے رہو اور یہ ارادہ کرو کہ اب میں ایسا کام نہیں کروں گا، کیونکہ ایسے معاملات بہت زیادہ ہوتے رہتے ہیں زندگی میں۔ اور دیکھیں جو لوگوں کا حق، اب کوئی ایسا کام ہے کہ جس کی تلافی ممکن نہیں ہے، قانونی اور اس طرح سے بھی ممکن نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی حکم ہے۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن مفلس شخص وہ ہے
کہ اس کی نیکیاں اٹھا کر حقداروں کو دی جائیں گی. بے شک قیامت میں مفلس وہ ہے. اور ہم نارملی مفلس کسے کہتے ہیں؟ جی. وہ فلاں ایسے وہ بیچارہ مفلس ہے. وہ ہاں. اصل کون ہے کہ وہ یہاں سے نیکیاں لے کے گیا ہے انبار، لیکن حق تلفی کر کے گیا ہے، حقوق العباد میں حق مار کر گیا ہے، تو وہاں وہ خالی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام واضح طور پر فرما دیا اب یہاں رہتے ہوئے بھی کوئی ایسا عمل ہو گیا ہے اور جس کا اب ہے ہی نہیں کہ مشکل ہے وہ کرنا، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نادم ہو، پشیمانی کا اظہار کرے، اس رب سے توبہ اور استغفار کرے. اور پھر حکم ہے کہ یہ جو توبہ ہے نا یہ ندامت ہے، اس کو اتنا پختہ طریقے سے کرو کہ دوبارہ تم اس طرف نہ جاؤ، اس کی طرف دیکھو بھی نہیں، اس کو دل میں. اچھا یہ جو گناہ ہے نا، گناہ کی کرواہٹ کو اپنے دل میں زندہ رکھو. کیوں؟ کیونکہ تمہیں بار بار وہ بتاتا رہے کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا، اس کی یہ سزا ہے. اس کی لذت کی طرف نہیں جانا. لذت تم نیکیوں کی لو اپنے اندر، اپنے اندر تم لذت نیکیوں کی رکھو، گناہوں کو کی کرواہٹ کو یاد رکھو کہ یہ تم سے گناہ ہوئے تھے، اور اس رب کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں توفیق دے دی کہ تم نے زندگی کی سانسوں میں اس کی بارگاہ میں جھک کر توبہ اور استغفار کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ جو شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کا دل دکھاتا ہے تو قیامت کا دن آنے سے پہلے پہلے اس سے معافی طلب کر لو. اس جہاں میں رہتے ہوئے حقوق العباد کی تم ادائیگی کرو، اور جہاں کوتاہی ہو گئی ہے تم معافی مانگو، جہاں ازالہ ممکن ہے وہاں جا کے تم ازالہ کرو، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جاؤ. تمہارا کام ہے معافی مانگنا، لیکن صدقے دل سے، رسمن نہیں کہ وقت ہے ایسا کہ معافی مانگ لوں اس کے بعد دوبارہ وہ کام کر لوں گا. وہ توبہ نہیں ہے. توبہ وہی ہے جو خالص نیت سے جھک کر اس بارگاہ میں توبہ کی جائے، ان شرائط کے ساتھ جن کا شرائط ہمیں شریعت مطالعہ بتاتی ہے، ان شرائط کے ساتھ جھک کر رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ توبہ کی توفیق مل جانا بھی اللہ رب العزت کی بڑی سعادت ہے. یعنی ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم سے کوئی گناہ یا زیادتی سرزد ہو گئی ہے، یہ دل میں آتے ہی خیال اللہ کی بارگاہ میں ہم نے توبہ کی ہے، اللہ کے حضور جھک گئے ہیں، اور اگر حقوق العباد میں کہیں کوتاہی ہو گئی ہے اس کا بھی ادراک ہونا یہ بھی بڑی بات ہے. ورنہ لوگ سخت دل ہو جاتے ہیں، اللہ ان لوگوں کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے، اور جو بار بار گناہ کرتے ہیں، بار بار گناہ کرتے ہیں لیکن پھر لوٹ کر آ جاتے ہیں، پلٹ کر آ جاتے ہیں، اللہ انہیں بھی معاف فرما دیتا ہے. توبہ کے فضائل پر بات ہو رہی ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. فضائل توبہ کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اور جس طرح دوران گفتگو بات ہوئی نا کہ بندہ بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن بار بار اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آتا ہے، اللہ کے حضور رجوع کرتا ہے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے. اس تعلق سے بھی ہمارے ساتھ گفتگو فرمائیں گی ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں، سعدیہ سعید صاحبہ بھی تشریف فرما ہے. ڈاکٹر صاحبہ، اب ایسے لوگ جو بار بار توبہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، اب یہ آپ ارشاد فرما دیجئے، ایک تو یہ بتائیے گا ہماری بہنوں کو کہ کیا ایسا کرنا کیسا ہے، اور ایسے لوگوں کی توبہ آپا قبول ہو جاتی ہے؟ دیکھیے زینب صاحبہ، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور انسان بہت گناہ گار ہے. وہ اتنا مہربان رب ہے کہ ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت کی آغوش میں چھپا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور معاف کرنا جو ہے وہ اللہ کی صفت میں شامل ہے. ایک شخص بہت گناہ گار تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے. تو دوزخ کے دروغوں نے کہا چلو دوزخ میں چلو. تو وہ شخص وہیں کھڑا ہو گیا، کہنے کا میں تو نہیں جاؤں گا، میرے رب کی رحمت تو بہت وسیع ہے اور میں اس کی رحمت سے نا امید تھوڑی ہوں. تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، مایوس نہ ہو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب بار بار گناہ کرتا ہے اور بار بار اللہ کے حضور سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے جان لیا ہے کہ میں ہی اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں اور میں ہی اس کے گناہوں پر سزا دینے والا ہوں. جاؤ اس سے کہہ دو کہ میں نے اپنی رحمت سے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. بعض لوگ گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، تو یہ جائز عمل نہیں ہے، یہ جائز
طرز عمل نہیں ہے، لیکن جو شخص گناہ کرتا ہے اور اس پر سچی توبہ کرتا ہے تو یہ مایوسی سے بہتر اور مقبول عمل ہے گا۔ تو لہٰذا اس کی رحمت کے تو دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر ہم سے چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے یا بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے تو اپنے رب کے حضور فوراً معافی مانگیں، سچے دل سے اخلاص نیت کے ساتھ توبہ کریں تو ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ جناب ایک شخص اتنا گناہ گار تھا اور اس نے کہا کہ جب اللہ کو میرے گناہ دیکھ رہا ہے، جب اللہ مجھے سزا دینے پر آئے گا تو مجھے ایسی سزا دے گا کہ آج تک مجھے ایسی سزا کسی نے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ تو اس نے اپنے گھر والوں سے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو تو میری میت کو آگ لگانا، آدھی جو راکھ جو ہے دریا میں بہا دینا، آدھی جنگل میں اڑا دینا۔ تو اس کے گھر والوں نے اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت پر عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنگل کو حکم دیا کہ اس کی راکھ جمع کرو، دریا کو حکم دیا اور اس کی آگ جمع کرو، اس کی راکھ جمع کرو۔ جب وہ انسانی صورت میں تو اللہ نے کہا تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو زار و قطار رونے لگا کہ اللہ تیرے خوف سے، تو اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ انسان کا خوف جو ہے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور جب بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ اس طرح جھڑنے لگتے ہیں جس طرح تیز ہوا کے چلنے سے درختوں کے پتے گرنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی خوف سے ایک آنسو کا ایک قطرہ چھلکا ہے اور چھلک کر گال پر آ جائے تو چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اول تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق دے کہ ہم اس کے حضور کوئی گناہ کریں نہیں، ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے، ہمیں سچائی کے راستے پہ چلائے، اور پروردگار عالم ہمیں یہ بھی ہدایت دے کہ اگر تیرے حضور ہم سے چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو ہم پر رحم کرنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے، ہم فوراً تیرے حضور اپنے گناہ پر اخلاص نیت کے ساتھ سچی توبہ کر لیں تو میرا رب تو ہماری شہرک سے بھی قریب ہے۔ سبحان اللہ، وہ رب تو رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے بے شک۔ اب کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے آس پاس، بہت سارے لوگوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، کہیں کوتاہی ہو جائے تو روتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، کسی کی حق تلفی بھی ہو جائے تو اسی وقت انہیں احساس ہو جاتا ہے، وہاں بھی روتے ہیں، فوراً معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن بعض دل بڑے سخت ہو جاتے ہیں۔ سعدیہ آپ یہ بتائیے گا کہ بہت سے لوگ بار بار گناہ کر دیتے ہیں، انہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، ادراک بھی نہیں ہوتا، یا خیال بھی نہیں آتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اللہ اکبر، اور ایسے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں یعنی مر جاتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کیا انجام ہے؟ سعدیہ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے دین اسلام ہماری اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہوں پر اصرار کرتا رہا اور پھر وہ اس دنیا سے چلا گیا، دین اسلام پہ تھا، ایمان کی حالت میں تھا، لیکن صغیرہ و کبیرہ گناہوں میں وہ معافی طلب نہیں کر سکا رب کی بارگاہ میں، تو دیکھیے اس کا نتیجہ اللہ رب العزت کی مشیت پر ہے۔ اللہ رب العزت جو صلہ اس کو دینا چاہے وہ اس کو عطا کرے گا۔ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ کوئی شخص شرک کرے، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرے اور پھر توبہ اور استغفار بھی نہ کرے اور اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے دائمی عذاب ہے، کیونکہ اس نے دین اسلام کی جو مضبوط ایک عمارت تھی اس کو منہدم کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ اس نے شریک ٹھہرایا ہے، تو اس سے بڑا گناہ تو کوئی ہے ہی نہیں، اور پھر اس پر اس نے توبہ اور استغفار بھی نہیں کی، تو جب وہ اس جہاں سے اگر توبہ و استغفار کے بغیر گیا تو اس کے لیے دائمی عذاب ہے۔ یہ صاف اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں اس جہاں سے گیا۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو کوئی شخص گناہوں میں ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ وہ حقوق اللہ میں بھی کوتاہی کرتا ہے، حقوق العباد میں بھی کوتاہی کرتا ہے اور اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی، تو ہم اسے دائمی طور پر یا خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کافر ہے، اللہ رب العزت اس کا فیصلہ کرنے والا ہے، وہ چاہے تو اس کے لیے جنت کا اعلان کر دے اور چاہے اس کو عذاب میں مبتلا کرے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ واضح طور پر بتاتی ہے کہ دین اسلام پر اس جہاں سے جانے والا شخص اس کے دل میں ایمان ہے تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ رب اسے جنت کی سیر کرائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو کیوں نہ اللہ رب العزت جب دینے پر قادر
قادر ہے، جب معافی وہ معاف کرنے پر قادر ہے. دیکھیں یہاں میں ایک میسج کے طور پر بھی ایک واقعہ ضرور یہاں پہ بیان کروں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب اور یہ میں اس کو مفہوم ایک میسج کے طور پر بتا رہی ہوں کہ ہمیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ وہ رب رحمان و رحیم ہے، لیکن اس کی رحمانیت دیکھ کر گناہوں میں بے باک نہیں ہونا، کیونکہ وہ قہار اور جبار بھی ہے، وہ پکڑتا بھی ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، رب العزت میں اپنے قوم کے سب سے گناہگار شخص سے ملنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صبح بازار میں کھڑے ہونا، جو سب سے پہلا شخص گزرے گا وہ تمہاری قوم کا سب سے گناہگار شخص ہے. کہا اس کی نشانی کیا ہے؟ کہا وہ چھوٹے بچے کی انگلی پکڑے ہوئے ہوگا. المختصر یہ کہ جب وہ شخص گزرا سب سے پہلا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میری قوم کا سب سے گناہگار شخص ہے. پھر عرضی پیش کی، رب اب میں سب سے نیکوکار شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا رات اسی بازار میں کھڑے ہونا، جو سب سے آخر میں بندہ گزرے گا وہ تمہاری قوم کا سب سے نیکوکار شخص ہے. پوچھا رب اس کی نشانی؟ کہا وہ بھی چھوٹے بچے کی انگلی پکڑے ہوئے ہوگا. اب یہاں سمجھنے کی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رات بازار میں کھڑے ہوئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے. رب العزت کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، رب العزت یہ تو وہی شخص ہے جو صبح گیا تھا اور سب سے گناہگار تھا، اب لوٹا سب سے نیکوکار ہے. رب نے فرمایا کہ موسیٰ یہ میرا وہ بندہ ہے کہ جب یہاں سے گیا تو چھوٹی پہاڑی پہ کھڑا ہوا تو اس کے بیٹے نے پوچھا کہ بابا اس پہاڑی سے بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا اس سے بڑے پہاڑ ہیں. پوچھا بابا اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا اس سے بڑے دریا ہیں. پوچھا اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا سمندر ہے. پھر پوچھا کوئی بڑی چیز ہے؟ کہا زمین ہے. کہا اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ تو یہ زارو قطار رونے لگا کہ اس سے بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں. پوچھا بابا تمہارے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہوگی؟ کہا وہ صرف میرے رب کی رحمت ہے، مجھے اس پر اتنا پیار آیا کہ صبح گیا تھا تو سب سے گناہگار، واپس لوٹا ہے تو سب سے نیکوکار ہے. تو وہ اللہ رب العزت کو نہ جانے کس وقت کی توبہ ایسی پسند آ جائے کہ تم ہر وقت اس کی بارگاہ میں جھکو اور ہر لمحے کو تم اپنی زندگی کا آخری لمحہ سمجھ کر جھکو. وہ رب قادر مطلق ہے، وہ توبہ اور استغفار کو قبول کرنے والا ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ توبہ اور استغفار قبول کرے گا بشرط یہ کہ شرک میں کوئی مبتلا نہ ہو. وہ ہر گناہ معاف کرے گا، تم صدق دل سے جھک جاؤ وہ ہر گناہ تمہارے معاف کر دے گا. تو اللہ رب العزت ہمیں توبہ اور استغفار کی اپنی زندگی کی سانسوں میں ہر دم توفیق عطا فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. یعنی اللہ رب العزت کو، اس پاک پروردگار عالم کو بندے کی نہ جانے کون سی ادا پسند آ جائے اور وہ پاک پروردگار عالم ہمیں معاف فرما دے، وہ پاک پروردگار عالم ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے. تو ہمہ وقت خوف میں رہیے، اللہ رب العزت کے حضور عاجزی سے، انکساری سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیے. جس طرح بات ہوئی نا کہ وہ قہار ہے، وہ غفار ہے، تو وہ ستار بھی ہے، وہ عیوب کو ڈھانپنے والا بھی ہے، تو وہ عیبوں کو ڈھانپ بھی لیتا ہے. تو آپ بھی اپنی زندگی میں اگر کسی کا عیب پتہ چل جائے تو اس کو ڈھانپیے، پردہ پوشی رکھیے. ڈاکٹر صاحبہ کوئی میسیج دینا چاہیں؟ زینب صاحبہ، اللہ کی نعمتوں میں سے، اللہ کی دولتوں میں سے سب سے عظیم دولت صراط مستقیم ہے. بے شک. تو پروردگار عالم ہمیں سچی توبہ کرنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہی آمین. جی سعدیہ. بس میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر انسان جینے کے بجا مقصد سے واقف ہو تو اس کی عمر کا ہر پل حیات جاویدانی ہے. کیا بات. تو اللہ رب العزت نے جب یہ زندگی کے اتنے خوبصورت پل عطا کیے ہیں تو اس میں انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، سرزد ہوتی ہیں اس سے، لیکن اگر کسی بندے کا سارے دن میں، کیونکہ دیکھیں ہمارے علماء مشائخ اور ہمارے اسلاف، ہمارے صلحاء بھی بیان کرتے ہیں کہ اپنا محاسبہ ہر دم کرتے رہو. تو جب اپنا محاسبہ رات بستر پہ لیٹو تو پورے دن کا جائزہ لو، نیکیاں ہوئی ہیں تو شکرانہ ادا کرو، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس پر اللہ رب العزت سے معافی طلب کریں اور وہ معاف کر دیتا ہے. وہ بڑا غفور الرحیم پاک پروردگار عالم ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کی بہت مشکور ہوں. سعدیہ آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا شکریہ. فضائل توبہ پہ آج بات ہوئی جناب، اور جس طرح سے ہم بار بار گفتگو کر رہے تھے توبہ کے حوالے سے، اس کے فوائد، اس کے فضائل کے تعلق سے، بس معافی مانگ لیجیے اس رب کائنات سے. جس طرح ہم نے کہا نا کہ اس کو پلٹنا پسند ہے، بندے کا لوٹ آنا، اس کو آنسو گرانا پسند ہے. اپنا ماتھا اس رب کے حضور ٹیک دیجئے، وہ رب معاف فرما دیتا ہے. اور زندگی کا جو توبہ ہے نا، اور جو استغفار ہے، توبہ ہے، نیا آغاز ہے. یعنی ایک نئے عزم کے ساتھ جب بندہ اٹھتا ہے، اس کی بارگاہ میں آنسو بہا کر توبہ کرتا ہے، ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھتا ہے، تو وہ اپنی زندگی میں بہتر اور کامیاب انسان ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.